غوث العالمین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات تو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو، عقیدت ہو، اس کے فرمان پر بھی عمل کیا جائے۔ اصل بات تو یہ ہے نا، بچہ کہے اپنے باپ سے کہ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، لیکن باپ اگر کوئی کام کہے اور وہ نہ کرے تو کیا یہ محبت کہلائے گی؟ والد صاحب کہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو، وہ کہے نہیں مجھے محبت تو بہت ہے، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا، کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی تو پلا دو۔ تو ہمارا حال بھی زیادہ تر محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری محبت کی انتہا دیکھنے والی ہے، عقیدت کی انتہا ہے، لیکن جو ان کے فرامین ہیں ان سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے کہ یہ جو عارفین ہیں، کاملین ہیں، انہوں نے جو سبق دیا، ان کا جو پیغام تھا، میسیج تھا، وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ تصوف کے یہ جو راہ تصوف ہے، یہ جو سفر ہے، یہ دو باتوں پر ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ جب تعلق مخلوق سے قائم کرو تو اس میں تمہارا نفس شامل نہ ہو، اور جب تعلق خالق سے قائم کرو تو اس میں مخلوق شامل نہ ہو۔ جب تعلق مخلوق سے قائم کرو تو تمہارا نفس اس میں شامل نہ ہو، اپنی غرض نہ ہو، اپنی میں نہ ہو، اپنی بڑائی نہ ہو، اپنے مفادات اس میں نہ جڑے ہوئے ہو۔ اگر اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں، یعنی اب تعلق جب خالق سے ہے، جڑ رہا ہے، تو پھر مخلوق سے ڈر نہ ہو، تمہیں خوف نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس راہ پہ چلا تو میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کرے گا۔ مخلوق کو ایک طرف رکھ دو۔ یہ سفر دو باتوں پر مشتمل ہے، تصوف کا۔ اور فتح الغیب میں سیدی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی اس راہ سلوک پر چلنے والے، راہ طریقت پر چلنے والوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے سخاوت۔ صوفی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ سخی ہوگا۔ سخاوت ایک بہت بڑا جوہر ہے کہ جو سخی ہوتا ہے اس کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں۔ سخی اللہ سے قریب، اس کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخی کی خوبی۔ اور صوفی جو ہے وہ سخی ہوگا، دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا، بانٹنے والا ہوگا۔ مانگنے والا صوفی نہیں ہو سکتا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا صوفی نہیں ہو سکتا۔ لبادہ ہو سکتا ہے، جبہ و دستار ہو سکتا ہے، اس نے اسی رنگ کی پہنی ہو، لیکن وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت ہوگی، بانٹنے والا ہوگا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہی سے سخاوت ہوتی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ سخاوت جو ہے وہ زبان کی بھی سخاوت ہے، زبان کی بھی سخاوت ہے۔ زبان کا بھی سخی ہو بندہ۔ زبان کی سخاوت کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا۔ من حیث القوم ہم زبان کی سخاوت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ مال کی سخاوت تو بڑی دور کی بات ہے، زبان کی سخاوت سے بھی گئے۔ ہم تو یہ ڈر کر، یہ سوچ کر کسی کی تعریف نہیں کرتے کہ اگر میں نے تعریف کر دی فلاں بندے کی تو میرے فالوور تو وہاں چلے جائیں گے۔ بھئی ایک پیر صاحب نے تعریف کر دی اگر دوسرے پیر صاحب کی تو کہے گا میرے تو سارے مرید وہاں چلے جائیں گے۔ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور صوفی نہیں ہے، لبادہ ہے، کیونکہ صوفی کے اندر زبان کی بھی سخاوت ہوتی ہے۔ وہ کیوں تعریف کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ خوشامد میں اور تعریف میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو تعریف کرتے ہیں وہ زیادہ تر خوشامدی لوگ ہوتے ہیں۔ خوشامد اور تعریف میں فرق کیا ہے؟ خوشامد میں جو تعریف کرتے ہیں ان میں ان کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے، اور سخی کی جو سخاوت ہے زبان کی وہ مفاد کے بغیر ہوتی ہے، بغیر غرض کے وہ تعریف کرے گا کسی کی۔ اگر کوئی ہے قابل، جوہر ہے، تعریف کریں۔ یہ زبان کی سخاوت تو استعمال کریں نا۔
یقین کریں ہمارے معاشرے میں تعریف کرنا ہم نے چھوڑ دی، بالکل چھوڑ دی، ختم ہو گئی بات. ہماری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں کسی کی تعریف کرنے میں. ہاں برائی کرنے میں تو ایسے کٹا کٹ فٹا فٹ شروع ہو جائے، تعریف نہیں ہوتی ہم سے. اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک فارمولہ ہے عابد بھائی، کسی کو چیک کرنا ہو نا کہ یہ آدمی نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ جس شعبے کا ہے اسی شعبے سے متعلق جو دوسرا فرد ہے اس کے سامنے تعریف کر کے دیکھیں. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جائیں بندہ پازیٹیو، اور اگر فوراً ہی اس نے مغلظات بکنا شروع کر دی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ کیا ہے. یعنی ایک مثال ہے، ایک شاعر ہے، اس کے سامنے کسی دوسرے شاعر کی آپ تعریف کر کے دیکھ لیں، چہرہ کھل جائے کہ یار اچھا آدمی ہے، وہ بھی شاعر ہے، میں بھی شاعر ہوں، پیٹی بھائی ہے ہم دونوں ماشاءاللہ ایک ہی، تو آپ کہیں گے ہاں بھائی. ایک ڈاکٹر کے سامنے دوسرے ڈاکٹر کی تعریف کر کے دیکھ لیں، کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنا ظرف ہے. ایک عالم کے سامنے دوسرے عالم کی تعریف کر کے دیکھ لیں، ایک پیر کے سامنے دوسرے پیر کی تعریف کر کے دیکھ لیں. ایک بزنس مین جس شعبے کا ہے اسی شعبے کے دوسرے بزنس مین کی تعریف اس کے سامنے کر کے دیکھیں. وہ کہے، اگر یہ کہہ دے کہ ہاں یار وہ بھی ہمارا بھائی ہے، سیم کام کرتا ہے، آپ اس سے لے لیں ہم سے لیں، ایک ہی بات ہے. وہ بھی نہیں، وہ 100 خامیاں گنوائے گا اس کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سا فارمولہ ہے. ہاں ایک غلطی مت کیجئے گا، ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف مت کیجئے. یہ پھر کہیں کہ حضرت صاحب نے کہا تھا کر کے دیکھ لیں، پھر وہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی، میری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ظرف ختم ہو گیا، تعریف کوئی کسی کی سن نہیں سکتا. ہاں برائی آپ کریں، دیکھیں وہ آپ کو اس سے آگے کی بات بتائے گا. ارے چھوڑو میاں، تمہیں تو یہ بات اصل بات تو پتہ ہی نہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو ہم تو زبان کی سخاوت سے بھی محروم ہو گئے. ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک ادارہ تھا، خانقاہ تھی، وہاں مدرسہ تھا. تو کسی نے بتایا حضرت ایک اور حضرت آ گئے، انہوں نے بھی اپنا ادارہ کھول لیا یہاں پہ. تو وہ فرمانے لگے کہ اچھا چلو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور صاحب بھی آئے اس میدان میں. تو وہ کہنے لگے مرید کہ حضرت آپ تعریف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میں تعریف کیوں نہ کروں، اگر بوجھ میں نے اٹھایا ہوا تھا، سارا بوجھ میری پیٹھ پر تھا اور میں اکیلا چل رہا تھا، اگر کوئی اور آ گیا تو یہ بوجھ بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. یعنی آپ اگر ایک ہی فیلڈ کے مسافر ہیں اور کوئی اور بھی اس میں شامل ہو گیا تو وہ آپ کا کمپٹیٹر تھوڑی ہے، وہ تو آپ کا معاون و مددگار ہے. میں چائنا گیا ایک دفعہ، تو وہاں ایک عجیب منظر تھا. ایک شاپ تھی، وہاں سے ہم نے، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کچھ سامان خریدا. تو اب ایک ہی شاپ میں، مطلب ایک آفس تھا، اس میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 4 طرح کے لوگ اپنی اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے. دکان ایک ہی تھی، 4 ٹیبل تھیں، پیچھے ان کے ریک پہ ان کا سامان تھا. تو انہوں نے ایک سے سودا کیا، مختلف لوگوں کی چیزیں تھیں. تو جب سامان آیا اس کا اور پیکنگ ہونے لگی، کارٹن پیک ہونے لگا، تو 3 جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سامان کو پیک کرنے لگ گئے. تو میں نے کہا یار یہ کام تو ان کا نہیں ہے، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ چائنیز کی یہ خوبی ہے کہ اگر 3 فارغ بیٹھے ہیں، ایک کا آرڈر آ گیا تو وہ تینوں کہیں گے ہم فارغ کیوں بیٹھے رہے ہیں، مل کے اس کا کام کر دیں. دوسرے کا آرڈر آئے گا تو وہ ان میں شامل ہو جائے گا. یہی یہود کیا ہے کہ ایک یہودی 5 بزنس کرتا ہے، 5. جہاں 4 بیٹھیں گے وہ 5ویں کو اس میں ان کرنے کی پلاننگ کریں گے کہ یہ بھی کوئی کام کر لے. اور ہم جہاں 4 بیٹھیں گے وہاں ایک کو نکالنے کی ترکیب سوچیں گے، بھگانا کیسے. ہمارا حال ہے، ہم تعریف کرنے سے گئے، بالکل گئے. تو صوفی جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی، زبان کا بھی سخی ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے آج سے ہم کم سے کم یہ سخاوت تو شروع کریں. اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگے گا. تعریف کرنے میں کبھی بخل نہ کریں، بالکل کھل کے تعریف کریں، چاہے بچوں کی تعریف ہو، بیوی کی تعریف ہو. وہ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے تقریر سنی کہ بیگم کی بھی تعریف کرنی چاہیے ان کو، کہ اب کبھی انہوں نے زندگی میں تعریف نہیں کی تھی. تو جب گھر گئے
تو پیچھے جا کے اچانک جو ہے نا بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ایسے جا کے، وہ ڈر گئی. اس نے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگی خیر تو ہے میرے والد صاحب کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا. کیونکہ کبھی زندگی میں اس نے، ہم تو کندھے پہ ہاتھ بھی اس وقت رکھتے ہیں جب کوئی ایسی خبر سنانی، اور کندھے پہ بھی لوگوں کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب وہ دنیا سے جا چکا. نہ زندے کو کندھا دیتے ہیں نہ زندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تعریف بھی کی جاتی ہے، نہ مردوں کی جاتی ہے. وہ جو مر گئے ان کی تعریف کریں گے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑا وہ حضرت کی کرامت بتائیں گے یہ، اور جب زندہ تھے ان کے پیچھے سازشیں وہ کرتے تھے. ہم کیسے لوگ ہیں، کسی زندہ کی تعریف ہی نہیں کرتے. میں تو اکثر کہتا ہوں بھائی ہمارے جانے کے بعد اگر پھول ڈالنے ہو تو پہلے لا کے رکھ دو یہاں پہ، زندگی میں رکھ دیا کرو سامنے، کوئی خوشی تو ہو، بعد میں جو دیکھا جائے گا ابھی پہلے تو رکھو. تو جو کرنا ہے پہلے کر دو یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو تعریف کرنی ہے کھل کے کرو. بچوں کی تعریف کریں، بیوی کی تعریف کریں، لوگوں کی تعریف کریں. کوئی قابل آدمی ہے اس کی تعریف کریں، اس کی صلاحیتیں نکھریں گی، سنوریں گی. صوفی کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ زبان کا بھی سخی ہوتا ہے. دوسری سخاوت وہ دل کی بھی سخاوت ہے. صوفی جو ہے وہ دل کا بھی سخی ہوتا ہے، یعنی معاف کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا. کیسا سخی ہے وہ؟ معاف کرنے میں اور اپنے دل سے چیزوں کو نکالنے میں، بغض، اناد، حسد سب نکال کے پھینک دیتا ہے، دل صاف رکھتا ہے. صوفی ایسا سخی ہے، فوراً معاف. تو یہ بھی ایک خوبی ہے سخاوت کی کہ دل سے بھی آپ سخی ہوں، دل کے بھی آپ سخی ہوں. اور روحانیت کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا. یہ پہلی سیڑھی ہے. دل کو صاف کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر کسی نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے راہ سلوک پر قدم بھی نہیں رکھا. سیدنا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہیے رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ولایت کی 3 نشانیاں ہیں. ولی کی کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر آفتاب جیسی شفقت ہوگی. آفتاب جیسی، آفتاب میں شفقت ہوتی ہے یا جلال ہوتا ہے؟ سورج میں شفقت ہوتی ہے یا تپش ہوتی ہے؟ لیکن شفقت جو سورج صبح صبح نکلتا ہے، اس شفق جو صبح بھی اس کے اندر نرمی ہوتی ہے اور شام میں بھی، اور دن میں جو سختی ہوتی ہے وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ زمین سینیٹائز ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آفتاب جیسی شفقت ہو، پاور، طاقت ہونے کے باوجود وہ جلائے نہیں، وہ جلائے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بابا بڑا جلالی ہے، جلالی بابا جلا دے گا، بھسم کر دے گا. اور بابے کا کام جلانا ہے، وہ بابا نہیں ڈھابا ہے. بابا تو جلاتا ہے، مردہ دلوں کو جلاتا ہے، زندگی بخشتا ہے. تو فرمایا کہ آفتاب جیسی شفقت، یعنی پاور، طاقت، قوت ہونے کے باوجود وہ شفیق ہو، مہربان ہو. یہ ولی کی پہلی نشانی. دوسری نشانی بتائی خواجہ خواجگان نے، فرمایا کہ اس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو. دریا جیسی، اب دریا جیسی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ دریا جب بہتا ہے، آپ نے کبھی شمالی علاقہ جات گئے ہوں، گلگت بلتستان کبھی کسی نے وزٹ کیا ہو، تو وہاں جب دریا جہاں سے نکلتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کا پارٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پہاڑوں سے خراج لیتا ہے، لیتے لیتے آہستہ آہستہ دریا بڑا ہوتا گیا. جب پہاڑی علاقوں سے نکل کر وہ میدانی علاقوں میں آتا ہے نا، تو وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے. پہلے وہ حاصل کرتا ہے، پھر وہ بانٹتا ہے. کبھی ادھر نہر نکل گئی، کبھی ادھر نکل گئی، ادھر کا کھیت سراب، ادھر کا، بانٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے، چلا ہی جا رہا ہے. اسے یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ میں کہیں خشک نہ ہو جاؤں، میں ختم نہ ہو جاؤں. کیا دریا خشک نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن دریا خشک بھی ہو جائے نا تو اس میں سے سخاوت ختم نہیں ہوتی. وہ بانٹنا نہیں چھوڑتا. لوگ وہاں فصلیں اگا لیتے ہیں 6 مہینے تک، اس کے اندر اتنی نمی ضرور ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی بانٹ رہا ہوتا ہے.
فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. اس کی یہی خوبی بانٹنا ہی اس کو دریا بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی خوبی کی برکت سے اسے دوبارہ پانی عطا کر دیتا ہے، دوبارہ رواں ہو جاتا ہے. تو دوسری خوبی جو ولایت کی ہے وہ یہ ہے کہ دریا جیسی سخاوت ہو، یعنی اسے خشک ہونے کا ڈر نہ ہو، بانٹتا رہے بانٹتا رہے. اور تیسری خوبی جو خواجہ خواجگان نے بتائی، فرمایا کہ زمین جیسی تواضع ہو. زمین جیسی، ہائے ہائے ہائے، زمین کی تواضع کیسی ہے؟ ہمارا سلوک زمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، آج تو پورا کراچی کھود دیا انہوں نے، کھودنا جانتے ہیں بس، اس کو سنوارنا تو کوئی بھی نہیں جانتا. کھدائی کر دی، اس پہ ہتھوڑے چلائے، گیتی چلائی، وہ کیا کہتے ہیں لیکن زمین ہل چلاتے ہیں، اس پہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. زمین کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس پہ یہ جو فرٹیلائزر ہے، یہ جو کھاد ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہ گندگی ہوتی ہے نا ایک، یہ ہم ڈالتے ہیں، گند ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ویسٹ اس پہ ڈال دیتے ہیں سارا، اور وہ بدلے میں ہمیں خوبصورت پھل اور پودے عطا کرتے ہے یا نہیں؟ کیسی کیسی تواضع، کیسی دسترخوان دیکھیں، خاطر تواضع سمجھتے ہیں، دسترخوان جو بچھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ زمین کی تواضع کی. ٹماٹر کو دیکھیں، بیگن کو دیکھیں، بھنڈی کو دیکھیں، تورئی کو دیکھیں، آلو کو دیکھیں، یہ تربوز ہے، یہ خربوزہ ہے، آم ہے، فلاں ہے. کیسی بہترین تواضع کرتی ہے زمین، کیسی کیسی چیزیں اگا کر تیار کر کے آپ کے آگے رکھتی ہے. ہمارا سلوک کیا ہے؟ کبھی ہم گندگی ڈال رہے ہیں، کبھی ہم اس پہ تھوک رہے ہیں، کبھی اس پہ غلاظت پھینک رہے ہیں، کبھی اس پہ کھدائی کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں اس کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تواضع. فرمایا زمین جیسی تواضع. اگر ولایت کا مقام چاہیے تو زمین جیسی تواضع ہو، یعنی تمہارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے کوئی، بدلے میں تم نے اس کو عطا ہی کرنا ہے. یہ ہے تو دل کی سخاوت، دل کا بھی وہ سخی ہوگا. تیسری بات یہ کہ مال کی سخاوت، یہ بھی اس کی علامت ہے. اور چوتھی بات معاملات کی بھی سخاوت، معاملات کا بھی سخی ہوگا. لینے دینے کا جو معاملہ ہے نمٹاتا جائے گا، چیزوں کو لٹکائے گا نہیں، الجھائے گا نہیں، زیادہ جھمیلے معاف کرنا ہے، دینا ہے، لینا ہے، اپنے معاملات نمٹاتے ہوئے آگے جا رہا ہوگا. معاملات کا بھی سخی ہوگا. اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بھی سخاوت ہوگی اس میں. دین کی سخاوت کیا ہے؟ کہ دین سیکھنے میں بھی وہ سخی ہوگا اور سکھانے میں بھی سخی ہوگا، حاصل کرنے میں بھی وہ اسی طرح اس کے اندر سخاوت ہوگی. کوئی غرض کے لیے دین نہیں سکھائے گا، اللہ کے لیے دین سکھائے گا. جہاں اسے پتہ چلے گا کوئی متلاشیان حق ہیں، وہاں پہنچ کر وہ دین کی بھی خدمت کرے گا. یہ سیدی غوث العالمین پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ولی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، راہ سلوک پر چلنے والے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ وہ سخی ہوگا.